بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بصرے میں ایک نہایت خوبصورت اور نہایت ہی شکیلہ اور جمیلہ خوش الحان آواز سے گانے والی عورت رہتی تھی۔ اس کے گانے کی آواز اتنی دلکش اور پرکشش تھی کہ جو ایک بار سن لیتا تو وہ بار بار سننے کے لیے بے قرار ہو جاتا۔ وہ اپنے پاس آنے والوں کو بڑی دل بری سے پیش آتی کہ اس کا چرچا بصرے کی گلی گلی میں تھا۔ اس کا نام شوانہ تھا۔ جہاں کہیں خوشی کی تقریب ہوتی اسے ناچ گانے کے لیے ضرور بلایا جاتا۔ ایک روز وہ اتفاق سے ایک مقام پر مجرا کرنے کے لیے گئی اور لونڈیاں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ بڑے ناز و نم سے اس نے مجرا شروع کیا، گانے بجانے کی محفل جمانے کی کوشش کی، مگر کچھ دیر کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کی محفل میں سامعین دلچسپی نہیں لے رہے، بلکہ تھوڑے سے فاصلے پر ایک مجلس و واز گرم ہے۔ لوگ اس کی طرف ہمہ تن متوجہ ہیں۔ بڑا ہجوم ہے۔ ایک باریش باروب چہرہ بزرگ اللہ کی باتیں سنا رہے ہیں اور لوگ بڑی محبت سے محو ہیں، بلکہ کچھ لوگوں پر ایسی حالت طاری تھی کہ گویا چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں۔ جب شوانہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج کی کمائی تو گئی، تو اس نے ایک لونڈی کو مجلس میں بھیجا کہ جاؤ دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے، لوگ میری طرف آج متوجہ کیوں نہیں ہو رہے، ادھر زیادہ متوجہ کیوں ہو رہے ہیں۔ لونڈی گئی تو اس نے جا کر دیکھا کہ مجلس واز پورے جوبن پر ہے، عذاب قبر اور حشر کا بیان ہو رہا ہے اور لوگوں پر حالت رخت طاری ہے۔ خوف خدا سے کوئی ادھر گر پڑا ہے، کوئی ادھر۔ لونڈی کے کان میں جب اس بزرگ کی آواز پڑی تو اس پر بھی مستی طاری ہو گئی۔ شوانہ نے اس لونڈی کا انتظار کر کے پھر دوسری لونڈی کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کہ وہاں کیا بات ہے۔ جب دوسری لونڈی مجلس میں گئی تو وہ بھی وہیں کی ہو کر رہ گئی، حتیٰ کہ اس نے تیسری بھیجی اور چوتھی بھیجی، لیکن ان میں سے کوئی واپس نہ آئی۔ آخر شوانہ نے سوچا خود جاؤں پتہ کروں وہاں کیا بات ہے۔ جسے بھیجا وہی واپس نہ آیا۔ یہ سوچ کر تماشا دیکھنے کے لیے مجلس واز میں آ گئی۔ جب وہ آئی تو بزرگوں کی زبان پہ تھا کہ کوئی گنہگار وہ اس وقت خدا کے حضور توبہ کرے تو اسے معاف کرے، خواہ وہ شوانہ کے گانے بجانے والے جتنا بدکار اور گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ جب یہ الفاظ شوانہ کے کان میں پڑے تو دل پر تیر سا لگا کہ میں اتنی بدکار ہوں کہ محفلوں میں گنہگاری کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ نگاہ ولی نے اس کے قلب کو پھیر دیا اور اس کے دل میں خوف پیدا کیا۔ وہ اپنے ماضی پر لرز گئی اور کہنے لگی، ہائے افسوس، میری سابقہ زندگی گنہگاری میں کیوں گزر گئی۔ اے اللہ، کیا میری نجات ہوگی؟ اور زار زار رونے لگی اور آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہو گئی۔ اس بزرگ نے کہا کہ اے بی بی، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، نا امید نہ ہو، وہ بڑا کریم ہے۔ آج سچے دل سے اس کے حضور توبہ کر، وہ تیرے سب گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ تیرے گناہ شوانہ کی مانند بے حد و حساب کیوں نہ ہوں۔ پھر اس نے اور زور سے چیخ ماری اور کہا کہ ہائے افسوس کہ وہ شوانہ میں ہی ہوں جس کی برائی ضرب المثل بنی ہوئی ہے، اور آج آپ کی زبان پر میرا نام ہے۔ گھر واپس گئی، سارا مال خدا کی راہ میں لٹا دیا، سب لونڈیاں آزاد کر دی، ناچ گانے سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لی، گوشہ نشین ہو کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئی، حتیٰ کہ اسی حالت میں اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ کچھ عرصہ بعد خواب میں ایک شخص نے اسے جنت میں دیکھا اور اس نے پوچھا کہ اے شوانہ، تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے یہ جو کچھ بھی ملا وہ میری توبہ سے ملا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے توبہ میں بڑی برکت اور بڑی طاقت رکھی ہے کہ جو شخص بھی سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کر دیتا ہے۔ تو آج ہم سب سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے سب گناہ معاف فرما اور ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور 5 وقت کی نماز عطا فرما۔
اور جب ہمارا آخری وقت ہو، خاتمہ ایمان پر ہو اور زبان پر صرف ایک کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔